میرا نام ساجد خان ہے۔ میں PK 42 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں اور میں بانڈا پیر خان کا رہنے والا ہوں، بانڈا پیر خان کا رہائشی ہوں۔ میرا خاندان، میرا علاقہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ میری فیملی میں 1932، 1956، 53 میں سارے لوگ MLA رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے انگریز دور تھا، تو میرے آباء و اجداد نے تب تاریخ پاکستان میں بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میرے نانا صاحب جو تھے، خان سرور خان، وہ ان کی جائیدادیں ضبط ہوئیں، ان پہ اس وقت انہوں نے قیدیں کاٹیں۔ وہ قائد اعظم کے ساتھی تھے، قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے تاریخ پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس وقت کے اخبارات یا جو چیزیں ہیں وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، میں کبھی کبھی دیکھتا رہتا ہوں ان کو۔ اور کیونکہ ہمیں سیاست سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں انہیرٹ سیاست دان ہوں، میرے خون میں وہ چیز شامل ہے۔ اور میں اس دفعہ انشاءاللہ، پہلے تو یہ آپس میں مقابلے کرتے رہے ہیں سارے، اس دفعہ میں آ گیا ہوں۔ اور ہمارے ٹریک ریکارڈز بھی یہی ہیں کہ ہم جب الیکشن میں آتے ہیں تو پھر اللہ پاک ہماری مدد بھی فرماتے ہیں اور ہم جیتتے بھی ہیں، جیتتے رہے بھی ہیں۔ اس سے پہلے ہمارا کسی آدمی نے بھی قومی صوبائی اسمبلی کا، اس وقت MLA ہوتے تھے، بعد میں صوبہ ہوتا تھا، صوبائی اسمبلیاں ہوتی تھیں۔ میرے ماموں علی افضل خان آ کے ایک دفعہ الیکشن لڑے ہیں، بیچ میں ہماری بریک آ گئی تھی، ہمارے اپنے خاندانی معاملات ہوتے تھے، تو اس وجہ سے ہم الیکشنوں میں اس میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ کوئی ڈسٹرکٹ کونسل میں، یا ہمارے چاچا ہے وہ 2 دفعہ ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر رہا ہے، کوئی اس طرح کھڑے ہوتے رہے، لیکن MPA کے لیے کوئی نہیں آیا۔ علی افضل خان جدون کے بعد اب میں MPA کا الیکشن لڑ رہا ہوں، اور اس حلقے کو انہوں نے 42 کا نام دیا ہے۔ اس کے زمانے میں 34 ہوتا تھا۔ تو میں انشاءاللہ، مجھے امید ہے، مجھے اپنے اوپر بھروسہ ہے کہ جو میرے مقابلے میں کھڑے ہیں، کم از کم اللہ پاک مجھے ان سے نہیں ہراتا۔ اچھا ساجد صاحب، یہ آپ نے جس طرح بتایا کہ سیاسی گھرانہ، سیاسی خاندان، سیاسی بیک گراؤنڈ آپ رکھتے ہیں، اس میں یہ بتائیں کہ آپ کو کون سی ایسی چیز جس نے سوچنے پر مجبور کیا کہ آپ اپنے حلقے سے اس دفعہ 2024 میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لیں؟ اس کے پیچھے کیا ایسی سوچ تھی، کیا ایسا جذبہ تھا جو آپ کو اس الیکشن کانٹیسٹ کرنے تک لے کر آئے؟ اس میں سیاسی سوچ میری یہ تھی کہ جو پچھلے کم از کم 20 سالوں میں جو یہاں پہ ہمارے MPAs حضرات تھے، مختلف پارٹیوں سے، وہ آتے رہے ہیں، تو انہوں نے ان کا کوئی ویژن نہیں تھا۔ اگر ان کی پارٹی کا ویژن تھا بھی تو ان کا اپنا ویژن کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے کاروباری لوگ تھے۔ اور جب ان کو MPAs بنا دیتے تھے علاقائی بیس پہ، لوگ ہم بھی ووٹ دیتے رہے ہیں، کوئی ایسی ووٹ تو کوئی گھر رکھنے کی چیز تو نہیں ہوتی، ہم خود بھی ووٹ دیتے رہے ہیں، لیکن وہ اس کیلیبر کے نہیں تھے کہ وہ MPA بنتے یا اسمبلی میں جا کے آگے اپنے لوگوں کے لیے کوئی بات کرتے۔ یہاں پہ اربوں خربوں روپے کے ریزروائرز ہیں، اور وہ ملکیت ہیں لوگوں کی، وہ لوگوں کی امانت ہے۔ اس میں اتنی بڑی دھوکہ دہی ہو رہی ہے ادھر، اس پہ تو اسمبلی میں کبھی کوئی نہیں بولا۔ یہاں پہ ہمارا جو ایریا ہے، یہ کلندر آباد سے لے کے دلولے تک یہ جو علاقہ ہے، اس میں ایک ہی سڑک ہے، اور وہ 1978 میں بھی اسی طرح تھی اور اب بھی اسی طرح ہے۔ پھر لوگوں کی محرومیاں ہیں، لوگ اس علاقے سے، یہ جتنا سرکل بکوٹ ہو گیا، یہ ہمارا یہ ایریا ہو گیا، بکوٹ والے بھی ہمارے بھائی ہیں، بوئی والے بھی ہمارے بھائی ہیں، دلولے والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں جتنی ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ کیونکہ نہ کوئی یہاں پہ کوئی کرامت اسپتال بنائے گئے، نہ کوئی سکول بنائے گئے، لوگ مائیگریشن پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ اس لیے نہیں مائیگریٹ ہو کے
پنڈی، لاہور، ایبٹ آباد، مانسہرے آ رہے، وہ اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے آ رہے ہیں۔ روزی روٹی جو یہ لوگ پہلے بھی کھاتے تھے، سب کے پاس ہے، سارے بڑے اچھے اچھے ذمہ دار، اچھے اچھے سردار تھے، ٹھیک ٹھاک قسم کے لوگ تھے، تو انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنے ہاسپٹل کی سہولیات کے لیے، بجائے اس کے کہ ان کے پاس یہ چیزیں بنائی جاتی، تو انہوں نے پھر ظاہر ہے ان پہ توجہ تو کسی نے نہیں دی۔ یہ جو ہمارے بنتے تھے ممبر، یہ جا کے وہاں ملازمت کرتے ہیں، یہ کوئی لوگوں کی لیڈرشپ نہیں کرتے، لوگوں کے خادم نہیں ہیں، یہ جا کے وہاں ملازمتیں کرتے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آج ہمارا ایریا اسپیشلی PK-42 دوسرے تمام علاقوں سے 30 سال پیچھے چلا گیا۔ سلیمان صاحب، آپ نے کہا کہ موروثی سیاست ہے، جو پرانے MLA گزر چکے ہیں، انہوں نے کوئی فلاحی کام نہیں کیا۔ آپ کا کیا منشور ہے؟ آپ کل کو انشاءاللہ آتے ہیں PA، تو آپ کا منشور کیا، لوگوں کی فلاح و بہبود اور علاقے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ میرے منشور میں 2 چیزیں شامل ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی میں نے پہلے بات کی بھی تھی کہ ہمارے ریزروائرز یہ میرے بھی نہیں ہیں، یہ کسی اور، یہ عوام کے ہیں، اس پہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ فنڈز ہوتے ہیں، اور پہلا کام یہ میں کروں گا کہ وہ لوگوں کے حقوق کے لیے میں لڑوں گا۔ اگر وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ فنڈز بھی مل جاتے تو یہ علاقہ یہ سونے کی چڑیا بن جاتا آج تک، کیونکہ جو کچھ جا رہا ہے یہاں سے جا رہا ہے، یہاں آ کچھ بھی نہیں رہا، اور یہ گنگے اسمبلی میں جا کے صرف اتنی بات کر دیتے، پھر یہ اپنے چھوٹے چھوٹے ٹھیکوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے کاروبار کے لیے تو اسمبلی میں بولتے بھی ہیں، لوگوں سے ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ پاکستان میں لوگ کئی NGOs ہیں، یہ ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، یہ اس کے دفتر میں انہوں نے کبھی جانا گوارا نہیں کیا کہ یہاں ہوٹلنگ ہی ہو جاتی، لوگ خود بخود بروزگار نہ ہوتے، مطلب وہ روزگار پہ لگ جاتے، لوگ روزگار پہ لگ جاتے۔ تو کیونکہ یہ سرکاری نوکریاں جو ہوتی ہیں یہ محدود ہوتی ہیں، یہ محدود نوکریوں میں ایک آدمی انتظار کرے کہ 35 سال بعد وہ ریٹائرڈ ہوگا تو اس کا بیٹا لگے گا، تو وہ بھی پھر ان کے پاس، یہ جو ہمارے MPA تھے ان کے پاس 6 سفارشی لے کے جاتا ہے، ووٹ کے وقت تو یہ ہر کسی کے گھر میں جاتے ہیں، لیکن جب جیت جاتے ہیں پھر انہوں نے 2-4 علاقے میں مسٹنڈے رکھے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ جاتے ہیں۔ تو میں یہ رواج، یہ پہلے زمانے میں بھی نہیں ہوتا تھا، یہ اب بھی میں یہ رواج ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لوگوں کو قوم قبیلوں میں تقسیم کیا، پہلے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہماری کیا، میں کھیلتا تھا بچوں کے ساتھ، مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا یہ اور ہیں اور ہم اور ہیں۔ انہوں نے اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو قومیت میں تقسیم کیا، پھر ٹکٹ لے کے انہوں نے اس طرح لوگوں کو خراب کیا کہ جی میرے پاس اس پارٹی کا ٹکٹ آ گیا ہے، میرے پاس اس پارٹی کا ٹکٹ آ گیا ہے، اور اس کے بعد اب جو ہے یہ علاقہ بھی جو بانٹا گیا ہے، یہ چلیں جو بھی ہوا ہے، تو اس میں بھی کافی مسائل پیدا کیے انہوں نے۔ یہ صرف انہوں نے اپنے جیتنے کے لیے کیے، باقی کوئی اس لیے نہیں کیے۔ یہاں کی ایک یونین کونسل اس سائڈ پہ چلے گئی، ایک گاؤں ادھر چلا گیا، یہ ہوا تو غلط ہے، یہ ٹھیک تو نہیں ہوا، یہ جس نے بھی کیا یہ غلط کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے تو میں اس دفعہ، کیونکہ جو لوگ یہاں سے کھڑے ہوتے تھے وہ دوسرے حلقے میں چلے گئے، ادھر والا ادھر چلا گیا، وہ صرف اپنی جیت کے لیے جہاں سے ان کو ووٹ ملتے ہیں وہ بھی، یہ بھی انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ خدمت نہیں ہے، یہ کاروبار ہے۔ اور میں اس دفعہ کاروباریوں سے لوگوں کی جان چھڑانے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، اور میں ایسے خود ہی کھڑا نہیں ہو گیا، میرے پاس یہاں بہت سارے عمائدین علاقہ باعزت لوگ، وہ سینکڑوں کے حساب سے آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم آ جاؤ یہ اس کام میں، تم اگر ہمارے ساتھ آ جاؤ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے،
تاکہ لوگوں کے لیے اسمبلی میں بولو. یہ گونگے اسمبلیوں میں نہیں بولتے تھے, یہ جا کے وہاں پہ مطلب اپنے بزنس کرتے رہے ہیں. تو اس لیے میں آیا ہوں تاکہ یہ ہمارے جو ہزاروں اربوں خربوں روپے یہ لوگوں کے ضائع ہو رہے ہیں, میں ان کی حفاظت کروں, میں اپنے لوگوں کی خدمت کروں, میں علاقے کے مسائل پہ توجہ دوں جا کے. اگر تو میں کیونکہ یہ جتنا انہوں نے سیاست کو کاروبار بنا لیا ہے, یہ اس لیے کھڑے نہیں ہوتے کہ جی وہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے. خدمت کے لیے یہاں پہ اگر خدمت ہی کرنی تھی تو میں تو ناچیز آدمی ہوں. یہاں بڑے بڑے لوگ بکوٹ سرکل سے, یہ ہمارے رش سرکل سے بڑے پڑھے لکھے لوگ ریٹائرڈ ہو کے آئے ہیں, وہ جرنیل بھی ہیں, ان میں جج بھی ہیں, ان میں پرنسپلز بھی ہیں, ان میں پروفیسر بھی ہیں, بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں. یہ وہ ان کو کیوں نہیں موقع دیتے؟ جس وقت ٹکٹوں کی تقسیم ہوتی ہے تو یہی کسی کو اگر ان کے کوئی ویژن ہوتے, یہ اپنے علاقے کی ترقی کے لیے سوچتے تو یہ ان کو کہتے, یہ خود جا کے پیسے دے کے ٹکٹ نہ خریدتے. تو یہ پارٹیوں والوں کو بھی چاہیے کہ وہ صرف ٹھیکیداروں کو, پراپرٹی ڈیلروں کو, ان لوگوں کو ٹکٹ نہ دیا کریں. صاحب جس طرح آپ کا مقابلہ پاکستان دو بڑی جماعتوں سے, پاکستان تحریک انصاف نون لیگ سے ہونے جا رہا ہے, آپ خود کیوں کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے, اور آزاد حیثیت سے کیا آپ بڑی جو پارٹیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ میں بالکل تیار ہوں, کیونکہ یہ جو پہلے ایم پی اے رہے ہیں, میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں نا, انہوں نے نہ صرف اپنے لوگوں کو خراب کیا, انہوں نے پارٹیوں کو بھی خراب کیا ہے. یہ پارٹیوں کا ویژن ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ میں پارٹیوں پہ تنقید نہیں کرتا, ساری پارٹیاں ٹھیک ہیں, وہ ایک ویژن لے کے آتی ہیں, اس ویژن کے ساتھ اس قسم کا بندہ بھی لے کے آئیں, وہ دیکھیں کہ وہ ایلیجیبل ہے, وہ اس کی یہ کیٹیگری ہے کہ وہ الیکشن لڑے ہمارے ٹکٹ پر. وہ تو ٹکٹ کو اس بندے کو ٹکٹ پہ لڑاتے ہیں جو امیر ہو. میں پہلے عرض کر چکا ہوں نا کہ یہاں سے پرنسپلز ریٹائرڈ ہوئے ہیں, یہاں سے جج ریٹائرڈ ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے بیوروکریٹ, تو یہ جن کو بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے, جا کے آگے کر بھی سکتے ہیں. میں تو ہو سکتا ہے میں بھی اتنا قابل نہیں ہوں, وہ بھی ہیں, لیکن پارٹیاں بھی یہ دیکھا کریں نا, جب پارٹیاں اسی طرح کے لوگوں کو ٹکٹ دیں گی تو یہ پہلے بھی ہارتے رہے ہیں. یہ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ الیکٹیبل ہیں, ان میں سے کون سا الیکٹیبل ہے؟ یہ جو فرض کریں میرے مقابلے میں پی کے بتالی میں جو لوگ کھڑے ہیں, ان میں سے کون سا الیکٹیبل ہے؟ ان میں کیا کمال ہے؟ ان کا کیا اثر, ہم سے کسی کو کوئی اثر رسوخ زیادہ ہے, ہم سے کوئی کام زیادہ کروا سکتا ہے؟ ہم لوگ تو اپنی جائیدادیں دیتے رہے ہیں فلاحی کاموں کے لیے, یہ تو جیب سے 5 روپے نکال کسی کو نہیں دیتے. صاحب آپ نے بڑی سی باتیں کی اپنے منشور کے حوالے سے, تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنے ووٹر اور جو سپورٹر ہے PK-42 ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے میسج میرا یہ ہے کہ وہ ان سے اس دفعہ بچ کے رہیں, ان کو بار بار نہ آزمائیں. یہ سپلیمنٹری میں بھی فیل ہوتے رہے ہیں, یہ 2-3 دفعہ امتحان دیے, اب ان کو چھوڑ دیں. اب اگر میں ان کو اچھا لگتا ہوں تو اپنے دل پہ یا نہیں بھی اچھا لگتا تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس دفعہ ووٹ دیں, تاکہ ان سے ان کی جان چھوٹ جائے. اور جب تک ان کے پیچھے لگے رہیں گے, جب تک وہ ان کے ذہن میں ان کا خول چڑھا رہے گا, کیونکہ انہوں نے صرف ایک ہی لوگوں کو سکھایا ہوا ہے کہ جی ہم ہی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور لڑ کوئی نہیں سکتا. تو ان کے اس خوف سے دور ہو جائیں, وہ ان کے تاکہ وہ ان کے ٹیلی فونوں پہ ان کی چیزوں پہ خوش نہ ہوں زیادہ, تو لوگوں میں بھی جرت ہونی چاہیے. تو باقی ان سے جان چھڑائیں, ان کے ہاتھ اس دفعہ نہ لگیں, اور اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں. اور ان سے 20 سے 30 سال پہلے کچھ نہیں ملا, اب بھی کچھ نہیں ملے گا.